الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اعمال ہیں انہیں قبول فرمائے، دنیا میں بھی خیر و برکت سے نوازے اور آخرت میں اپنی جنت سے ہم تمام کو سرفراز کرے، آمین۔ قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی جو ضرورت ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں قرآن مجید نازل کیا۔ جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچا رہے تھے، ان پر عمل ہو رہا تھا اور دین مکمل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ دین کی تکمیل ہو گئی قرآن مجید کی رہنمائی کی روشنی میں۔ اور یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب ذکر ہے، برہان ہے، نور ہے، دلوں کے لیے، لوگوں کے مسائل کے لیے، رہتی دنیا تک کہ لوگوں کے جو مسائل اور پرابلمس آئیں گے ان کے حل کے لیے۔ یہ بڑا کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہم تمام کو اتنا عظیم تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ رمضان المبارک آ کر کے ہم کو یاد دلاتا ہے کہ یہ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید سے تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے سراپا، وہ بینات من الھدی، ہدایت کی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ یہ رمضان آ کر کے ہم کو یاد دلاتا ہے کہ کتنی عظیم کتاب ہے تمہارے پاس، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے روشنی میں اپنی زندگی گزارو۔ یاد رکھیے، پورے قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو پوری زندگی اس میں شامل ہے۔ رمضان المبارک پر غور کیجئے تو رمضان المبارک میں صرف 2 چیزیں ابھر کر کے ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک اللہ کا تقوی اور دوسرا قرآن۔ رمضان اس لیے فرض کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے تقوی میں اضافہ ہو، اور رمضان اس لیے بابرکت ہو گیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ رات جس میں قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا وہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی جو بزرگی ہے اور قرآن مجید کی جو اہمیت ہے اس سے ہم تمام واقف ہیں۔ یہ رمضان آ کر کے ہم کو بتاتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کریں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے یہ صاف کہا ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کو پڑھ کر کے تمہیں اللہ رب العزت کی خشیت، اس کا خوف تمہارے اوپر طاری ہونا چاہیے، اللہ سے محبت تمہیں ہونی چاہیے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا اثر، قرآن کا اثر دلوں پر ہونا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ قرآن مجید کا حق ہے یہ ہمارے اوپر کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی تم پڑھ سکو آسانی کے ساتھ قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھ کر کے مزین کریں ہم اپنی زبان کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے ماحول کو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تلاوت کرو، تو تلاوت کا لفظ بھی آیا ہے، قرأت کا لفظ بھی آیا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن مجید کا پڑھنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں گواہی دے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بات کہی گئی ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو قرآن مجید کے سلسلے میں ہمارا پروگرام بننا چاہیے، اور اس مہینے میں پروگرام ہم بنایا بھی ہوگا، مزید بنائیں، پورے سال بھر بنائیں کہ قرآن مجید اچھا پڑھ سکیں، ہم تصحیح تلاوت ہو سکے، تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں، مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں، وحدہ لا شریک کا جو کلام ہے وہ بہتر انداز سے پڑھ سکیں۔ اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ حق ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے لوگ سمجھتے نہ ہوں۔ قرآن مجید کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ اسے ایک بھاری اکثریت قرآن مجید کو نہیں سمجھتی۔ قرآن مجید کا حق یہ ہے
کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید کو ہم نے آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ قرآن مجید پر غور کرنا، قرآن مجید کی گہرائیوں میں جانا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کی روح کو سمجھنا۔ قرآن مجید خزانہ ہے، جتنا ہم غور کریں گے، جتنا اس کو سمجھیں گے، جتنا اس کی باریکی میں جائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمیں قرآن مجید سے لال و گوہر ملیں گے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق جو قرآن مجید کا ہے وہ عمل کرنے کا ہے۔ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ ہم اسے پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کے نکات بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں مشغفیاں کریں، تفسیریں لکھیں، قرآن مجید کا درس ہم دیں۔ ان سب سے زیادہ اور ان سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں۔ قرآن مجید عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے شب و روز کے جو برتاؤ ہیں، جو معمولات ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس پوچھ لیا، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق برتاؤ قرآنی تھے، چلتی پھرتی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتی پھرتی کتاب تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے مومنوں پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الدفتین جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اس پر چل کر کے دکھا دیا۔ آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ بہت ہی مشکل کتاب ہے، احکامات مشکل ہیں، اس پر عمل ہم کیسے کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تم اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے بھی فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر کون ہوگا جو اللہ رب العزت کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک انسان بھی تمہارے ذریعے اگر ہدایت پا جائے تو دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سارے بندگان خدا تک اللہ رب العزت کا پیغام بے کم و کاست ہم وہاں تک پہنچائیں، یہ اس کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ آخری بات جو قرآن مجید کے ساتھ بنتی ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے ہماری فکر مندی ہونی چاہیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، قرآن مجید جب تک اس زمین پر نافذ نہیں ہوگا، اس کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے، اس زمین پر سکھ نہیں ہو سکتا، چین نہیں ہو سکتا، امن نہیں ہو سکتا، شانتی نہیں ہو سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے جو احکامات تھے اس کو نافذ کر کے دکھا دیا تاکہ اس زمین میں سکھ اور چین آ جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسانوں، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے مسائل کا حل ہے، اس کا سمادھان ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کہ یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہی اس زمین پر چل رہا ہے اور تمہارے درمیان بھی چلنا چاہیے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن مجید کو اس زمین پر نافذ کرنے کی فکر کی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے زمین پر انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیں، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی نازل کی تاکہ زمین پر انصاف قائم ہو جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر ظلم کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ قرآن مجید ظلم کے خاتمے کے لیے برپا کیا گیا ہے، انصاف کے قیام کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے مسلمانوں انصاف کے علمبردار بنو۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پھیلائیں بھی اور قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان کو اس زمین پر نافذ کرنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت کی یہ کائنات ہے، اس کائنات میں اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ بندو تم اپنے درمیان اللہ رب العزت کا حکم چلاؤ۔ جب تم اپنے درمیان اللہ رب العزت کا حکم چلاؤ گے تو تمہارے مسائل حل ہوں گے، اس زمین پر سکھ اور چین آئے گا، یہاں ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہاں قیام عدل القسط ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم قرآن مجید کو سمجھیں،
قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید پر عمل کریں، قرآن مجید کے پیغام کو پھیلائیں، قرآن مجید کے احکامات کو اس زمین پر نافذ کرنے کی فکر کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو آ کر کے بتاتا ہے کہ کتنی عظیم کتاب تمہارے پاس موجود ہے۔ اگر تم حفظ جا بناؤ گے اور اس کو اپنے سامنے رکھو گے اور اس کے تقاضے پورے کرو گے، دنیا میں بھی سکھ اور چین کی زندگی گزارو گے، اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ تو تمہارے لیے اللہ رب العزت کے یہاں بن کر کے سمر کر کے تیار رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔